ذرا تصور کریں کہ یوکرین جنگ کو مزید 1 سال یا چند مہینے گزر جاتے ہیں اور جنگ کے محاذ پر کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہو رہی۔ مغربی ممالک برطانیہ، جرمنی، فرانس اور امریکہ اپنے اتحادی ملک یوکرین کو پہلے سے زیادہ ملٹری مدد فراہم کر رہے ہیں، جس کے ذریعے یوکرین رشین شہروں پر تباہ کن کارروائیاں کر رہا ہے۔ بالآخر روس کی برداشت جواب دے جاتی ہے اور وہ اپنی دی گئی دھمکیوں کے عین مطابق برطانیہ یا جرمنی دونوں پر یا ان میں سے کسی ایک پر نیوکلیئر حملہ کر دیتا ہے۔ جب کسی نیٹو ملک پر ایٹمی حملہ ہو جاتا ہے تو آرٹیکل 5 کے تحت قانونی طور پر پابند ہونے کی وجہ سے امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر روس پر جوابی نیوکلیئر حملہ کر دیتا ہے۔ اس کے فوراً بعد روس کی سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی حرکت میں آتی ہے اور وہ جواب میں امریکہ پر بھی ایٹمی میزائلز داغ دیتا ہے۔ یہ سب ہونے میں کوئی بہت زیادہ وقت نہیں لگتا اور چند ہی منٹوں میں ساری دنیا بدل کر رہ جاتی ہے۔ وہ شہر جو کبھی روشنیوں سے جگمگاتے تھے منٹوں میں راکھ کا ڈھیر بن جاتے ہیں اور لاکھوں زندگیاں پل بھر میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر ایک ہولناک مرحلہ یعنی نیوکلیئر ونٹر کا آغاز ہوتا ہے۔ فضا میں اٹھنے والا دھواں اور گرد و غبار سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے سے ہی روک دیتا ہے۔ درجہ حرارت دنیا کا گرنے لگتا ہے، زراعت تباہ ہو جاتی ہے اور بچی کچی زندگیاں بھی بھوک کا شکار ہونے لگتی ہیں۔ لیکن دوستو گھبرائیے مت، ہم کوئی فیئر مانگرنگ نہیں کر رہے، یہ تو محض ایک ہائپوتھیٹیکل سینیریو تھا، اور ہماری دعا ہے کہ انسانیت پر کبھی ایسا تباہ کن وقت نہ آئے۔ لیکن یہ منظرنامہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال کی جانب لے جاتا ہے کہ آخر وہ کون سے ہتھیار ہیں جو پلک جھپکتے ہی دنیا کا یہ حال کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر میزائل ٹیکنالوجی کس حد تک ایڈوانسڈ اور خطرناک اب ہو چکی ہے۔ روس، امریکہ اور چین جو کہ 3 بڑی سپر پاورز ہیں، ان کے پاس ایسے کون سے خفیہ اور مہلک ترین ہتھیار موجود ہیں؟ آئیے ان تمام سوالات کے جواب جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایک ایسے ہتھیار رشین ایون گارڈ کی بات کرتے ہیں۔ یہ کوئی عام روایتی میزائل نہیں بلکہ ایک جدید ترین ہائپرسونک گلائیڈ وہیکل ہے، HGV ہے، جسے خلا تک پہنچانے کے لیے ایک طاقتور انٹرکنٹیننٹل بیلسٹک میزائل کو بطور بوسٹر استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ میزائل سے علیحدہ ہو جاتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی خاصیت اس کا فلائٹ پاتھ ہے، جہاں ایک عام بیلسٹک میزائل کمان سے نکلے تیر کی طرح ایک طے شدہ راستے پر چلتا ہے جسے ٹریس کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، وہیں ایون گارڈ زمین کی طرف واپس آتے ہوئے فضا میں گلائیڈ کرتا ہے، یعنی تیرتا رہتا ہے اور کسی جہاز کی طرح اپنا راستہ بدلنے یعنی مینوور کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اس کی رفتار کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ آواز کی رفتار سے تقریباً 27 گنا زیادہ تیزی سے یعنی میک 27 کی رفتار سے سفر کرتا ہے۔ یوں یہ ہتھیار ماسکو سے واشنگٹن ڈی سی تک ہزاروں کلومیٹرز کا فاصلہ محض 15 منٹ میں طے کر سکتا ہے۔ ایون گارڈ اپنے ساتھ 2 میگا ٹن تک کا ایٹمی وار ہیڈ لے جا کر دشمن کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ہی مکمل طور پر تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اپنی بے پناہ رفتار، راستہ بدلنے کی صلاحیت اور غیر متوقع سمت سے حملہ کرنے کی خاصیت کی وجہ سے اسے دنیا کے کسی بھی ڈیفنس سسٹم کے لیے روکنا تقریباً ناممکن ہے۔ جب تک کوئی بھی ریڈار اسے ٹریس کر کے لاک کرنے کی کوشش کرتا ہے تب تک ظاہر ہے انتہائی برق رفتار ہونے کی وجہ سے یہ میزائل تباہی بھی مچا چکا ہوتا ہے۔ یہ ہتھیار پہلی مرتبہ 2018 میں انویل کیا گیا تھا اور اسے کبھی بھی ابھی تک استعمال نہیں کیا گیا، لیکن رشین صدر پوٹن کے مطابق ایون گارڈ ایک ایسا ہتھیار ہے جو آسمان سے ایک شہاب ثاقب یعنی آگ کے گولے کی طرح اپنے ہدف پر گرتا ہے۔ اس میزائل کو بیلسٹک اور کروز میزائل کا کمبینیشن بھی کہا جا سکتا ہے، جس کے پہلے سٹیج میں اسے بیلسٹک میزائل کی مدد سے لانچ کیا جاتا ہے، لیکن یہ اپنے ٹرمینل فیز میں ایک کروز میزائل کی طرح بیہیو کرتا ہے۔ امریکہ کے پاس ایون گارڈ طرز کا کوئی سسٹم یا ہائپرسونک گلائیڈ وہیکل یعنی HGV
فی الحال موجود نہیں، لیکن چین کے پاس ایون گارڈ کی طرز کا میزائل DF-17 ہے۔ یہ ایک ہائپرسونک گلائیڈ وہیکل ہے جو دشمن کی ملٹری بیسز، ایئر فیلڈز اور خاص طور پر امریکی بحری بیڑوں یعنی ایئر کرافٹ کیریئرز کو نشانہ بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ چائنا کا دعویٰ ہے کہ یہ میزائل اتنی نیچی پرواز کرتا ہے اور اتنی اسپیڈ سے سفر کرتا ہے کہ امریکی ڈیفنس سسٹم اسے تب تک ٹریس نہیں کر پائے گا جب تک یہ ان کے انتہائی قریب نہ پہنچ جائے، یعنی اس کو نشانہ بنانا تقریباً ناممکن ہے۔ دوستو، اب ہم جس رشین میزائل ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ واقعی کسی سائنس فکشن فلم سے کم محسوس نہیں ہوتی۔ اس ٹیکنالوجی کو فوبس یعنی فریکشنل آربیٹل بمبارڈمنٹ سسٹم کہا جاتا ہے۔ روس کا سب سے بڑا اور خوفناک RS-28 سارماٹ میزائل اسی طرز پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ روایتی بیلسٹک میزائل کی طرح صرف فضا میں کوس بنا کر نہیں گرتا، بلکہ یہ اپنے پے لوڈ کو زمین کے نچلے مدار لو ارتھ آربٹ میں اسپیس میں بھیج دیتا ہے، جہاں یہ زمین کے گرد چکر لگا سکتا ہے۔ رشیا کے صدر پوٹن کے مطابق اس میزائل کی رینج عملی طور پر لامحدود ہے۔ اپنی انتہائی لانگ رینج کی وجہ سے سارماٹ ساؤتھ پول کے راستے یعنی قطب جنوبی کے راستے انٹارکٹیکا کے اوپر سے گزر کر بھی امریکی سرزمین پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ امریکہ نے اپنے تمام تر جدید ترین ریڈارز اور دفاعی سسٹمز روایتی راستے یعنی نارتھ پول قطب شمالی کی طرف نگرانی کے لیے گرین لینڈ، کینیڈا اور الاسکا وغیرہ میں انسٹال کر رکھے ہیں، کیونکہ روس سے امریکہ کا مختصر ترین روٹ یہی بنتا ہے۔ لیکن قطب جنوبی کی جانب یعنی ساؤتھ پول کی جانب امریکہ نے ابھی تک کوئی ارلی وارننگ سسٹم انسٹال ہی نہیں کر رکھا، اور اس ہتھیار کی جانب سے اگر حملہ کیا گیا تو وہ اس کو تب ہی دیکھ پائے گا جب یہ اس قدر قریب پہنچ چکا ہوگا کہ اس کو روکنا ممکن ہی نہیں رہے گا۔ دوستو، یقیناً آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ خلا میں اتنا لمبا چکر کاٹنے کے لیے کیا اس میزائل کا ایندھن ختم نہیں ہوتا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ دراصل سارماٹ کا طاقتور بوسٹر اس کے وار ہیڈز والی بس یعنی پے لوڈ بس کو زمین کی فضا سے نکال کر لو ارتھ آربٹ میں پہنچا دیتا ہے اور اسے ایک خاص رفتار آربیٹل ویلاسٹی پر سیٹ کر دیتا ہے۔ یہاں ہوا کی رگڑ یعنی فریکشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ پے لوڈ مزید فیول خرچ کیے بغیر اسی رفتار سے خلا میں تیرتا رہتا ہے۔ یاد رہے کہ پورا میزائل خلا میں نہیں گھومتا، بلکہ صرف وہ اگلا حصہ ہی میدان میں چکر لگاتا ہے جس میں ملٹیپل وار ہیڈز موجود ہوتے ہیں۔ پھر جب ٹارگٹ پر حملہ کرنا مقصود ہوتا ہے تو یہ سسٹم خلا میں اپنے چھوٹے تھرسٹرز چلا کر اپنی رفتار کم کرتا ہے، پھر ڈی آربٹ کرتے ہوئے یعنی مدار سے نکلتے ہوئے زمین کی گریوٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وار ہیڈز کو ہدف کی جانب گرا دیتا ہے یعنی نشانہ بنا دیتا ہے۔ یوں یہ وار ہیڈز فائر نہیں کیے جاتے، بلکہ کسی سیٹلائٹ کی طرح مدار سے نکال کر ہدف پر یعنی زمین میں کسی جگہ پر گرائے جاتے ہیں، اور اس کی یہی خاصیت اسے انتہائی غیر متوقع اور مہلک ترین بنا دیتی ہے۔ فوبس طرز کا یا اس میکانزم پر کام کرنے والا میزائل امریکہ کے پاس فی الحال تو نہیں، لیکن سارماٹ کے مقابلے میں امریکہ ابھی تک اپنے 50 سال پرانے منٹ مین 3 میزائلوں پر انحصار کر رہا ہے، جنہیں اب وہ جدید ترین LGM-35A سینٹینل سے تبدیل کرنے جا رہا ہے، جو جدید ٹیکنالوجی سے لیس ICBM سسٹم ہوگا یعنی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل۔ اس کی رینج 15,000 کلومیٹر کے لگ بھگ ہوگی۔ دراصل میزائل سسٹم کے حوالے سے امریکہ کی اسٹریٹجی روس سے قدرے مختلف ہے۔ امریکہ بہت زیادہ لانگ رینج میزائلوں کی بجائے اپنی اصل طاقت یعنی سمندروں میں آبدوزوں کی صورت میں چھپا کر رکھتا ہے۔ امریکی نیوکلیئر پاورڈ آبدوزیں دنیا بھر کے سمندروں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ کہیں بھی دشمن کو خبر ہوئے بغیر اس کے ساحل کے قریب آ کر یہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتی ہیں۔ شاید اسی لیے اپنے میزائل کی رینج بہت زیادہ حد تک بڑھانے کی امریکہ کو فی الحال ضرورت بھی محسوس نہیں ہو رہی۔ رشین سارماٹ کے مقابلے میں چائنا کے پاس DF-41 اور
حال ہی میں ملٹری پریڈ کے دوران دکھایا گیا DF-61 میزائل ہے۔ یہ میزائل فریکشنل آربیٹل بمبارڈمنٹ سسٹمز ہرگز نہیں، لیکن ان کی زیادہ وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت اور 15,000 کلومیٹرز یا اس سے زیادہ رینج انہیں انتہائی مہلک انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کی کیٹیگری میں ضرور لان کھڑا کرتی ہے۔ فوربس کے بعد اگلے جس خطرناک ہتھیار کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے روس کا 9M730 بوراویستنک، جسے نیٹو کوڈ نیم میں اسکائی فال کہا جاتا ہے۔ یہ تاریخ کا پہلا اور اکلوتا ایسا کروز میزائل ہے جو روایتی سالڈ فیول یا جیٹ فیول سے نہیں، بلکہ اس کے اندر موجود ایک چھوٹے سے نیوکلیئر ری ایکٹر کی طاقت سے اڑتا ہے۔ اس میزائل کی کامیابی اس کا انتہائی چھوٹا نیوکلیئر فیول سسٹم یا نیوکلیئر پاور سسٹم ہے، جسے آپ میزائل کا انجن بھی کہہ سکتے ہیں۔ چونکہ ایٹمی فیول لمبے عرصے تک ختم نہیں ہوتا، لہٰذا یہ میزائل بھی لمبے عرصے تک، کئی دنوں تک فضا میں مسلسل بغیر رکے پرواز کر سکتا ہے۔ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ بوراویستنک میزائل کی رینج تقریباً لامحدود ہے۔ یہ کروز میزائل دشمن کے ریڈارز کے کسی بھی بلائنڈ اسپاٹ کو ڈھونڈ کر وہاں اچانک سے حملہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس ٹیکنالوجی کی سب سے خوفناک اور متنازع بات یہ ہے کہ پرواز کے دوران اس کے اگزاس سے مسلسل ریڈیشن خارج ہوتی رہتی ہے، یعنی یہ جہاں سے گزرتا ہے وہاں کی فضا کو زہریلا کرتا جاتا ہے۔ اسی لیے اسے اڑتا ہوا چرنوبل، فلائنگ چرنوبل بھی کہا جاتا ہے، جو پھٹنے سے پہلے بھی تباہی پھیلاتا ہے۔ لیکن اگر اسے کوئی ڈیفنس سسٹم نشانہ بنا بھی لے گا تب بھی اس کے ایٹمی ری ایکٹر سے تابکاری پھیلنے کا خدشہ ظاہر ہے رہے گا۔ حتیٰ کہ اگر یہ میزائل کنونشنل ویپنز سے لیس ہو، یعنی ایٹمی ہتھیار نہ ہوں، اس پہ روایتی ہتھیار ہوں، تو بھی کریش یا اٹیک سائٹ میں تابکاری کا یہ باعث بن سکتا ہے، کیونکہ نیوکلیئر ری ایکٹر تو اس میں ہوتا ہے۔ بوراویستنک کی طرز کا کوئی بھی میزائل یعنی نیوکلیئر فیول پر چلنے والا میزائل امریکہ یا چین دونوں ہی کے پاس فی الحال نہیں ہے۔ اب ہم زمین اور فضا سے نکل کر سمندر کی گہرائیوں میں چلتے ہیں، جس کے لیے روس نے ہی اپنا سب سے خوفناک اور پراسرار ہتھیار آٹونومس انڈر سی ڈرون ہے، جو ایک چھوٹے سے نیوکلیئر ری ایکٹر کی پاور سے چلتا ہے، یعنی اس کی رینج بھی لامحدود ہے اور یہ ہزاروں کلومیٹرز کا سفر طے کر کے امریکن اور دیگر نیٹو ممالک کے ساحلوں تک خاموشی سے پہنچ سکتا ہے۔ اس میزائل کو کیری کرنے کے لیے روس نے دنیا کی سب سے بڑی اور لمبی آبدوز K-329 بیلگورود تیار کی ہے، جو اسے سمندر میں کسی بھی ٹارگٹ کے لیے لانچ کر سکتی ہے۔ لانچنگ کے بعد یہ ڈرون ٹارپیڈو سمندر میں 1000 میٹرز سے بھی زیادہ گہرائی میں سفر کرتا ہے، جہاں تک عام آبدوزیں یا اینٹی سب میرین ہتھیار کی پہنچ ہی نہیں ہوتی۔ اس کی رفتار تقریباً 100 ناٹس یا 185 کلومیٹرز فی گھنٹہ تک رہتی ہے۔ اس سمندری ٹارپیڈو میزائل کے بارے میں کلیم کیا جاتا ہے کہ یہ نیوکلیئر وار ہیڈ بھی لے جا سکتا ہے، جو دشمن ملک کے ساحل کے قریب جا کر پھٹنے پر سمندر میں سینکڑوں فٹ اونچی تابکار سونامی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ لہریں نہ صرف ساحلی شہروں کو غرق کر سکتی ہیں، بلکہ پانی میں موجود شدید تابکاری ان علاقوں کو صدیوں کے لیے بنجر اور ناقابل رہائش بنا سکتی ہیں۔ پوسائیڈن کی طرح کا نیوکلیئر ٹارپیڈو بھی فی الحال نہ تو امریکہ کے پاس ہے اور نہ ہی چین کے پاس۔ آخر میں ہم جس مہلک ہتھیار کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے رشین اور شینک میزائل۔ اس کا استعمال حالیہ یوکرین جنگ میں پہلی بار 2024 میں ہوا ہے۔ یہ دراصل ایک انٹرمیڈیٹ رینج بیلسٹک میزائل ہے جو 5000 کلومیٹرز تک ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتا ہے، اور اس کی سب سے خوفناک بات اس کی رفتار اور وار ہیڈ ٹیکنالوجی ہے۔ یہ آواز کی رفتار سے 10 گنا زیادہ تیزی سے سفر کرتا ہے اور اپنے ساتھ MIRV یعنی ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگیٹیبل ری انٹری وہیکل ٹیکنالوجی کے تحت ایک ہی وقت میں یہ 6 الگ الگ وار ہیڈز لے جا سکتا ہے، جو فضا میں تقسیم ہو کر بارش کے قطروں کی طرح زمین پر گرتے ہیں۔ اگرچہ یوکرین پر کیے گئے حملے میں اس کے وار ہیڈز میں کوئی بارود نہیں تھا، بلکہ جو تباہی اس نے کی وہ صرف میزائل کی کائنیٹک انرجی کی بدولت، یعنی اس کے ٹارگٹس پر گرنے کی طاقت سے ہوئی تھی۔ 2024 کے حملے کو آپ اور شینک میزائل کا ٹیسٹ بھی کہہ سکتے ہیں،
جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ تباہی کم ہو اور پیغام پہنچ جائے۔ یہ حملہ خاص طور پر برطانیہ اور امریکہ کی طرف سے یوکرین کو روس کے اندر لانگ رینج میزائل استعمال کرنے کی اجازت دینے کے جواب میں کیا گیا تھا۔ یہ سسٹم روایتی ہتھیاروں کے علاوہ جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ جب یوکرین پر یہ میزائل گرایا گیا تو جدید امریکن پیٹریاٹ میزائل ڈیفنس سسٹم اسے روکنے میں ناکام رہا تھا، اور شینک کے مقابلے میں امریکہ کے پاس ڈارک ایگل ہے جسے لانگ رینج ہائپرسونک ویپن کہا جاتا ہے۔ اس کی رینج 3500 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے۔ اگرچہ یہ میزائل نیوکلیئر وار ہیڈز ابھی نہیں لے جا سکتا، لیکن یہ بھی ماک 17 کی رفتار سے سفر کرتا ہے اور کسی بھی دشمن ڈیفنس سسٹم کو بآسانی چکمہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چائنا کے پاس اس طرز کا میزائل DF-26 بیلسٹک میزائل ہے۔ ماک 18 کی رفتار کا حامل یہ میزائل قوام کلر کہلاتا ہے کیونکہ یہ بحر الکاہل میں 4000 کلومیٹر دور واقع امریکی جزیرے گوام پر موجود ملٹری بیس کو تباہ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ اور شینک کی طرح DF-26 بھی یہ ڈوئل کیپیبل ہے، یعنی یہ بھی ایٹمی اور روایتی دونوں طرح کے وار ہیڈز لے جا سکتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ چلتے ہوئے سمندری جہازوں، خاص طور پر امریکی ایئر کرافٹ کیریئرز کو بھی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی یہی صلاحیت اسے اور شینک سے بھی زیادہ ورسٹائل بنا دیتی ہے۔ دوستو، بلا شبہ میزائل ٹیکنالوجی میں اس وقت روس، چین اور امریکہ دونوں سے آگے معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ روس کے پاس ڈیڈ ہینڈ سسٹم بھی موجود ہے جو کولڈ وار کے دور میں تیار کیا گیا تھا۔ یہ آٹومیٹک سسٹم سرد جنگ کی یادگار ہے جو آج بھی ایکٹیو ہے۔ اگر روس پر اچانک سے ایٹمی حملہ ہوتا ہے اور اس کی تمام عسکری اور سیاسی قیادت مار دی جاتی ہے تو یہ سسٹم سینسرز کے ذریعے تابکاری اور دھماکوں کو محسوس کر لے گا، اور بغیر کسی انسانی حکم کے خودکار طریقے سے ہی روس کے بچے کچے تمام ایٹمی میزائل اپنے دشمن امریکہ اور یورپی ممالک کی طرف خودکار طریقے سے فائر کر دے گا۔ یعنی یہ روس کے تباہ ہونے کے بعد بھی روس کے دشمن کو ساتھ ہی مکمل طور پر تباہ کرنے کا ایک انتظام ہے۔ دوستو، ہم نے اس ویڈیو میں صرف چند مہلک میزائلوں کا ہی تذکرہ کیا ہے، مگر یاد رہے کہ امریکہ، روس، چین اور بھارت کے پاس مکمل نیوکلیئر ٹرائی ایڈ موجود ہے، یعنی وہ زمین، فضا اور سمندر تینوں مقامات سے ایٹمی حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ فضا میں ان کے پاس ایسے اسٹیلتھ بمبار طیارے ہیں جو ریڈار پر نظر ہی نہیں آتے۔ جس ملک کے پاس نیوکلیئر ٹرائی مکمل ہو اسے سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کا حامل ملک سمجھا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ سمندر سے آبدوزوں کے ذریعے حملہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے برطانیہ اور فرانس بھی سیکنڈ اسٹرائک کی صلاحیت رکھتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بھی ایٹمی میزائلوں سے لیس جدید آبدوزیں سمندروں میں دستیاب ہیں۔ اگرچہ پاکستان کے نیوکلیئر ٹرائیڈ کے بارے میں انٹرنیشنل لیول پر رپورٹس انکنفرمڈ ہیں، لیکن پاکستان نے نیوکلیئر کیپیبل بابر 3 کروز میزائل کا آبدوز سے کامیاب تجربہ کر رکھا ہے۔ لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان بھی زمین اور فضا کے ساتھ اب سمندر سے بھی جوابی ایٹمی کارروائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوستو، سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ آج کے دور میں یہ ضروری نہیں کہ جنگ براہ راست بڑی طاقتوں کے بیچ ہی شروع ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی نیوکلیئر جنگ چھڑ جائے اور اسٹریٹجک مفادات کی وجہ سے چین اس میں کود پڑے، یا پھر اسرائیل ایران پر اچانک سے حملہ کر دے تو جواب میں روس اور امریکہ بھی اس جنگ میں شامل ہو جائیں۔ آج ہتھیار اتنے مہلک اور خطرناک ہو چکے ہیں کہ فیصلہ کرنے کے لیے گلوبل لیڈرز کے پاس گھنٹے نہیں بلکہ منٹوں کا وقت ہوگا۔ ایسے میں ایک چھوٹی سی تکنیکی غلطی، ایک غلط فہمی، ایک مس انڈرسٹینڈنگ پوری دنیا کو میوچلی اشورڈ ڈسٹرکشن یعنی گارنٹیڈ مکمل تباہی کی جانب دھکیل سکتی ہے۔ یعنی ایسی تباہی جہاں جیت کسی کی نہیں ہوگی اور ہار ساری انسانیت کی ہو جائے گی۔ ہماری دعا ہے کہ یہ ہتھیار صرف میوزیمز، پریڈز اور نمائشوں تک ہی محدود رہیں اور وہ وقت کبھی نہ آئے جب انہیں انسانیت کی تباہی کے لیے استعمال کیا
کیا جائے۔ دوستو، آپ کی ان تباہ کن ہتھیاروں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا تمام ممالک کو ایسے خطرناک ترین ہتھیار بنانے چاہیے جو منٹوں میں پوری دنیا کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز آئندہ بھی دیکھنے کے لیے بگ سوچو کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔